بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، ان میں سے جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا یا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہٰذا ہم نے اسے باہر ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک کہ اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا ہر صبح شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز تکلیف شرعی کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1 ہر شرکت جدی پر، نمبر 2 ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، نمبر 3 تصویر بنانے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہر ایک کے تمام جنات اور انسان کے برابر طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے لوہے کا 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے تو اگر اس کو تمام جنات اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کے لوہے کا گز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن پاک یاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی
उतनी ही जल्दी दुनिया के फितनों से महफूज हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दुनिया से इंतकाल करने की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा माँ के पेट की तंगी और तारीकी से निकलकर दुनिया के आराम व राहत में आ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा किसी से दरियाफ्त फरमाया कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा बाजार जा रहा हूँ। तो फरमाया हो सके तो मेरे लिए मौत खरीदते लाना। मतलब यह था कि हमें इस दुनिया में रहना पसंद नहीं है, अगर कीमत से भी मौत मिले तो खरीद लें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छिप रहा हो। सो जब उसकी रूह लौटाई जाती है तो आंखें मलता हुआ उठकर बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोमिन उस वक्त अपने आप को दुनिया ही में तसव्वुर करता है कि सवाल व जवाब रहने दो, मुझे फ़र्ज अदा करने दो, वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, मेरी नमाज जाती रहेगी। फिर लिखते हैं कि ये बात वही कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद था और उसको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहता था। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया बेशक जब मोमिन मर जाता है तो उसके मरने पर कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेते हैं, लिहाजा कब्रिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो ये तमन्ना ना करता हो कि ये मुझ में दफन हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन के मरने पर 40 दिन तक ज़मीन रोती है। हज़रत अता अल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो बंदा ज़मीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा क़यामत के रोज़ उसके हक में गवाही देगा और उसके मरने के दिन रोएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाएगा। वो कहेगा या अल्लाह ये दर्जा मुझे कैसे मिला। अल्लाह पाक फरमाएगा तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया जिसकी वजह से ये मर्तबा तुझको मिला।